ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحثت ایک سپہ سالار کے۔ اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوشیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جاتی۔ ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے عطا کردہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن لو، یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا۔ اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرنا ہے۔ ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بھی ذرا نیچے اتریے، بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے۔ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔
آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے، ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے. ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ. دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں. اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو. دل میں جھانکو. Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو. کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے. فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں. صحابہ کانپ گئے. کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ. جواب سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟